نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 151 ہے۔ اسے اللہ کی طرف سے مہلت ملی ہے، وہ غفلت شعاروں کے ساتھ تباہیوں میں گرتا ہے، بغیر سیدھی راہ اختیار کیے اور بغیر کسی ہادی اور رہبر کے ساتھ دیے صبح سویرے ہی گناہوں کے ساتھ ہو لیتا ہے۔ اسی خطبے کا ایک جز یہ ہے کہ آخرکار جب اللہ ان کے گناہوں کا نتیجہ ان کے سامنے لائے گا اور غفلت کے پردوں سے جسے پیٹ کھاتے تھے اور اس شے سے پیٹ پھیرائیں گے جس کی طرف ان کا رخ رہتا ہے، انہوں نے اپنے مطلوبہ سر و سامان کو پا کر اور خواہشوں کو پورا کر کے کچھ بھی تو فائدہ حاصل نہ کیا۔ میں تمہیں اور خود اپنے کو اس مرحلہ سے متنبع کرتا ہوں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس سے فائدہ اٹھائے، اس لیے کہ وہ آنکھوں والا ہے، جو سنے تو غور کرے اور نظر اٹھائے تو حقیقتوں کو دیکھ لے اور عبرتوں سے فائدہ اٹھائے، پھر واضح راستہ اختیار کرے، جس کے بعد گڑھوں میں گرنے اور شبہات میں بھٹک جانے سے بچتا رہے اور حق سے بے راہ ہونے اور بات میں رد و بدل کرنے اور سچائی میں خوف کھانے سے گمراہیوں کی مدد کر کے ضیاءکار نہ بنے۔ اے سننے والوں، اپنی سرمستیوں سے ہوش میں آؤ، غضب سے آنکھیں کھولو اور دنیا کی دوڑ ڈوب کو کم کرو، اور جو باتیں نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے پہنچی ہیں ان میں اچھی طرح غور و فکر کرو کہ ان سے نہ کوئی چارہ ہے اور نہ کوئی گریز کی راہ ہے۔ جو ان کے خلاف ورزی کرے تم اسی سے دوسری طرف پھیر لو رخ، اور اسے چھوڑ کر اور اپنے نفس کی مرضی پر چلتا رہے فہر کے پاس نہ جاؤ، اور برائی کے سر کو نیچا کرو اور اپنی قبر کو یاد رکھو کہ تمہارا راستہ وہی ہے، اور جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے، اور جو آگے بھیجو گے وہی کل پالو گے۔ آگے کے لیے کچھ مہیا کرو اور اس دن کے لیے سر و سامان تیار رکھو۔ اے سننے والو، ڈرو ڈرو، اور اے غفلت کرنے والو، کوشش کرو کوشش کرو۔ تمہیں خبر رکھنے والا جو بتائے گا وہ دوسرا نہیں بتا سکتا۔ قرآن حکیم میں اللہ کے ان اٹل اصولوں میں سے کہ جن پر وہ جزا و سزا دیتا ہے اور راضی و ناراض ہوتا ہے، یہ چیز ہے کہ کسی بندے کو چاہے تو وہ کچھ جتن کر ڈالے، دنیا سے نکل کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ذرا فائدہ نہیں پہنچا سکتا، جبکہ وہ ان حسلتوں میں سے کسی ایک حسلت سے توبہ کیے بغیر مر جائے۔ ایک یہ کہ فرائض عبادت میں کسی کو اس کا شریک ٹھہرایا ہو، یا کسی کو ہلاک کر کے اپنے غضب کو ٹھنڈا کیا ہو، یا دوسروں کے کیے پر عیب لگایا ہو، یا دین میں بدعتیں ڈال کر لوگوں سے اپنا مقصد پورا کیا ہو، یا لوگوں سے دوزخی چال چلتا ہو، یا دو زبانوں سے لوگوں سے گفتگو کرتا ہو۔ اس بات کو سمجھو، اس لیے کہ ایک نظری دوسری نظیر کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ بلا شبہ چوپایوں کا مقصد پیٹ بھرنا اور درندوں کا مقصد دوسروں پر حملہ آور ہونا اور عورتوں کا مقصد اس پست دنیا کو بنانا سنوارنا اور فتنے اٹھانا ہی ہوتا ہے۔ مومن وہ ہے جو تکبر و غرور سے دور ہو، مومن وہ ہے جو خائف و ترسان ہو، مومن وہ ہے جو ہراساں ہو۔